نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم کو اسلاف نے یہ عقیدہ دیا، ہم کو اسلاف نے یہ عقیدہ دیا، اپنے روضے میں زندہ ہیں سب انبیاء، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے، اس کو قرآن نے بھی تو ثابت کیا۔ سامعین ذی حشم، آج کی اس پروقار محفل میں جس موضوع سخن نے میرے سیاہ فام لبوں کو درخشانی عطا کی ہے، وہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باسگند عنوان سے معطر ہے۔ بارگاہ الہی میں سوال بدست دراز ہے کہ وہ مجھے آل حق کی کما حق ہو ترجمانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر کار بند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارباب ذی قدر، دین اسلام کی پہچان یہ ہے کہ اس کی اساس اعتدال پسندی پر ہے۔ جب بھی کوئی قوم شرک و بدعت اور ارتداد جیسے بھیانک جرم میں مبتلا ہوئی ہے، اس کا سبب دین حنیف کے مزاج یعنی اعتدال پسندی سے روگردانی ثابت ہوئی ہے۔ جب بھی کسی قوم نے دین کے کسی امر میں شدت پسندی اور انتہا پسندی سے کام لیا ہے، اس کو گمراہی کی کھائی میں جا گرنے سے کوئی طاقت نہ روک سکی۔ مثلا اگر ایک گروہ نے عشق رسول میں اپنے آپ کو پیش ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو عقیدہ توحید کو ٹھیس پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور شرک و بدعت کے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے چلے گئے، تو دوسرے گروہ نے حکم توحید میں افراد سے کام لیا ہے، تو وہ نزاکت منصب نبوت کو پس پشت ڈالنے کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حیات نبوت فی القبور کا انکار کرنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبور میں حیات ہیں، خصوصاً ہم سب کے ہادی و رہنما محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یوں زندہ ہیں کہ اگر روضہ اقدس پر حاضری دینے والا امتی بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتا ہے، تو جناب رسالت مآب خود سماعت فرماتے ہیں اور سلام کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ سامعین ذی قدر، ذرا چشم دید میں نور بصیرت سجا کر آئیے، بنیت تسلیم دل کو جھکا کر آئیے، ہم آپ کو دلائل کے گلستان کی سیر کراتے ہیں۔ تو سنیے، دلائل میں رب لم یزل کا قرآن بھی موجود ہے، محمد عربی کا فرمان بھی موجود ہے، امت محمدیہ کا اجماع بھی موجود ہے، اسلاف و اکابرین کا ذخیرہ کتب بھی موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے خدا کے قرآن سے عقیدہ حیات النبی سیکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن یوں گویا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، شہادت کی سب سے پہلی
اور بنیادی شرط ایمان ہے، اور ایمان کی دولت مومنین کو انبیاء کرام کے توسط سے حاصل ہوئی ہے۔ معلوم ہوا نبوت پہلے ہے، شہادت بعد میں ہے، منصب نبوت پہلے ہے اور منصب شہادت بعد میں۔ ارے جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء تو اس سے بڑھ کے زندہ ہیں۔ آئیے ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت حکیم الامت نے بیان القرآن میں، مفتی شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اس آیت کو حیات النبی کی دلیل بنایا ہے۔ اس کے بعد آئیے احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رب کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جلاء الافہام کی روایت بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ من صلی علی عند قبری سمیتہ، مولانا حسین علی الوانی نے بھی تحریرات حدیث میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، اجماع امت سے عقیدہ حیات النبی کا جائزہ لیتے ہیں، جس کی تائید میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے فرمائی ہے لا تجمع امتی علی الضلالہ۔ میرے نبی کی حیات پر امام سخاوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، حضرت شاہ محدث دہلوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، حضرت کاندھلوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے۔ لیکن حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی حیات پر کائنات کی کوئی دلیل بھی موجود نہ ہوتی، میرے نبی کا وجود اثر ہی حیات النبی کی دلیل ہی کافی تھا، اس لیے کہ اللہ نے امتی کو جس مٹی سے بنایا اسے زمین کہتے ہیں، آمینہ کے لال کو جس مٹی سے بنایا اسے جنت کہتے ہیں۔ خمیر جنت میں خدا نے حیات رکھی، میرے نبی کے وجود اثر میں بھی خدا نے حیات رکھی۔ جس طرح آخرت میں مکھی کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی 63 سال کی عمر میں میرے نبی کے جسد اثر پر خدا نے ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ حضور کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کا جائز نہ ہونا حیات النبی کی دلیل ہے۔ حضور کی وراثت کا تقسیم نہ ہونا حیات النبی کی دلیل ہے۔ یاد رکھنا ہم نے حضور کی حیات کو مانا، اس پر قرآن بھی موجود، ہم نے حضور کی حیات کو مانا، اس پر نبوت کا فرمان بھی موجود، ہم نے حضور کی حیات کو مانا، اس پر اجماع امت بھی موجود، ہم نے حضور کی حیات کو مانا، اس پر اسلاف امت کی کتب بھی موجود، ہم نے حضور کی حیات کو مانا، اس پر دلائل کی دنیا موجود ہے۔ آخر میں عقل پرستوں سے مخاطب ہو کر اپنے موضوع سخن کو اس شعر کے حوالے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میاں میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں جو حد پر ڈٹ گیا، اس لشکر قلیل سے ہوں میں، یوں ہی نہیں دست و گریباں زمانے سے، میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔